اور آج پام سنڈے اہم وائٹ تھرون سیریز کا سرمن دینے جا رہا ہوں. ڈیوڈک ایٹرنل کوویننٹ اینڈ ہوزانا جسٹس وتھ ٹروتھ. داؤد کا ابدی عہد اور ہوشانہ سچائی سے عدالت. زکریا 9واں باب 9ویں 10ویں آیت. اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا. مرکز 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت. مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانہ. یہ آیت میرے ساتھ پڑھیے. مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانہ. مکاشفہ 19واں باب اور 11ویں آیت. پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے. وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. آمین. وہ دنیا کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بولیے بادشاہ، کنگ آف کنگ. اس جیسی ہستی زمین آسمان پہ صرف ایک ہی ہے، اور پطرس کہتے ہیں زمین کے اوپر آسمان تلے. بولیے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا، اور مسیح کے لیے اسی نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اسی کے لیے ہماری زندگی ہے، اسی کے لیے ہماری خوشیاں. اس کے بغیر ہم کچھ پہ نہیں. اس لیے ہر لمحہ ہر پل ہمیں دیکھتے رہنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب ہم پر فضل ہوا ہے تو دنیا داری سے، خرابی سے، گناہوں سے بچے. سے فیلوشپ ہی بتائے گی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. وائٹ تھرون سیریز کی جو ہماری مرکزی آیت ہے کہ ایک سفید بڑا تخت دیکھا، وائٹ گریٹ تھرون، آسمان پر قدیم الیام خدا کا بیٹا اس کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ عدالت کرے گا. ہر ایک شخص کی عدالت ہوگی، اچھی بری. منا رہے ہیں، حوالہ پڑھا گیا زکریا کی کتاب کے اندر. نبی کہتا، بولیے اے بنت سیون شادمان ہو، خوب للکار. آپ دیکھیے خوب للکار، نعرے مارنے خوشی کے ساتھ. دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ساری چیزیں میں معلوم ہونی چاہیے. اور پروفیسی آپ دیکھیے زکریا مسیح کے آنے سے پہلے وہ کر رہا ہے، اور سٹارٹ وہ جب لیتا ہے کہ اے بنت سیون شادمان ہو، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے نہ شادمان ہو، دیکھ تیرا بادشاہ، دیکھ تیرا بادشاہ. تو انہوں نے بادشاہ کو نہیں پہچانا. اب دیکھیے جیسے آج ہم چلاتے ہیں، چیختے ہیں بازوں کے لیے کہ وہ خداوند کی بارگاہ میں آئے، پہچانے، ان کے ذہنوں سے بات اکھڑ جاتی ہے، نکل جاتی ہے. دنیا کے عیش و عشرت میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ زندگیاں. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے بادشاہ کو نہ پہچان. کہا گیا دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے تیرے پاس، وہ صادق ہے، حلیم ہے، ہمبل ہے، گدھے پہ سوار ہے. سب چیزیں دیکھیں لکھی گئی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، تاکہ جب آئے تو نبی کی نبوت کے مطابق ایک ایک بات واضح ہمارے سامنے.
نجات اس کے ہاتھ میں. اسرائیل کے کوئی 20 کے قریب بادشاہ تھے، اس طرح یہودا کے بادشاہ بھی 20 کے قریب. وہ نجات نہیں دے سکتے، مگر لکھا یہ تیرا بادشاہ جب آئے گا. ویسے بادشاہ تو ایک ہی، جیسا میں نے شروع میں بتایا، جب ساؤل کو بادشاہ بنایا گیا تو خدا ناراض ہو گیا تھا. نے کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں. جب پہلا بادشاہ انہوں نے مانگا تو خدا ناراض ہو گیا تھا. آپ سیموئیل کی کتاب جب پڑھ تو اس نے کہا کہ جب میں تمہارا بادشاہ ہوں تو پھر کیوں بادشاہ مانگ. تو یہ بادشاہ آتے چلے گئے، مگر جو حقیقی بادشاہ بھیجنا تھا وہ کرائسٹ، خدا کا بیٹا مسیح. تو کہا گیا دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، بن سیون، سیون کی بیٹی نہائی شاد، خوب للکار کہ دنیا کے بادشاہ دنیا میں رہ جائیں گے، مر جائیں گے، نہ وہ تبدیلی لا سکتے ہیں. گڈ نیوز ہے، آپ دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی حصہ میں ہو، چاہے ظلم ہو رہا ہو، چاہے کال وبا کچھ بھی ہو، جب ہمارا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی کلیسیا ہے، تو پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. صرف وہی سنبھال سکتا ہے اور کوئی نہیں سنبھال سکتا. تو پھر جب کرائسٹ کی پیدائش ہوئی تو وائز مین آئے، گفٹ لے کے آئے. کیا کہا؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوتے ہی بادشاہ تھا. بادشاہ بنتے نہیں، صدر تو بنتے ہیں نا، پرائم منسٹر بنتے ہیں، پر بادشاہ پیدا ہوتے. سمجھے؟ وہ پیدا ہوا، خدا کا بیٹا بادشاہ. اگر وائز مین کو پتا چل سکتا ہے تو آج کا جدید دور کا پڑھا لکھا شخص اس کو نہ پتا چلے، اور وہ اپنے ماسٹر کے لیے، بادشاہ کے لیے خالی ہاتھ ہی رہے. وہ اس کے لیے گفٹ لاتے ہیں، گولڈ لاتے ہیں. اس لیے تو ہم تائید دیتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا. تو جو ہی ہیرودیس کو پتا چلا تو اس کو قتل کروانے کے لیے اس نے پھر بچے بھی قتل کروا دیے. کرائسٹ جب آج پام سنڈے بنا رہا نا، اپنی 3 سالہ منیسٹری میں وہ ہائیڈ رہا. اس نے بادشاہ ہونے کا کلیم نہیں کیا. جب وہ بچپن میں ہیرودیس کو پتا چلا تو وہ مروانے لگا تھا، کیونکہ رومن کنگ تھے اس دور کے اندر. یہودیوں کی تو گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت. وہ اپنی عبادت کرتے تھے مذہبی طور پر گورنمنٹ رومن کی تھی، ہیرودیس پلاطوس لوگوں کی. تو اگر ان کو پتا چل گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، کیونکہ ہسٹری تو ان کو پتا تھی کہ بادشاہ یہودیوں سے آ رہے تھے، تو وہ کسی وقت بھی قتل کروا دیتے. پر یسوع مسیح نے ایک وقت کے اوپر آ کے بتانا تھا کہ وہ بادشاہ. پر نبی کی حیثیت سے خدمت کرتا رہا، خدا کا بیٹا ثابت کرتا رہا کہ میں سن آف گاڈ ہوں. اور 3 بڑی خدمتیں ہوتی تھیں جو خدا کی طرف سے، ایک نبی کی، ایک کاہن کی، اور ایک بادشاہ کی. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یسوع مسیح ہمارا بادشاہ بھی ہے، ہمارا ہائی پریسٹ بھی ہے، پروفٹ ہے، بلکہ پروفٹ سے بھی بڑا خدا کا بیٹا ہے. صرف بتانا یہ چاہوں گا کہ اس میں اس نے بادشاہ ہونے کا نہیں بتایا، حالانکہ ان کے درمیان تھا. آپ کو کوئی شخص اپنا تعارف کرائے یا نہ کرائے، آپ میں اتنے ہوشیار ہیں کہ اس کی بول چال سے سمجھ جائیں گے یہ کیسا شخص ہے. سمجھے؟ اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے کام کاج سے پتا چلے گا. وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. وہ عیاں ہے، میں آپ سب پر عیاں ہے. کتنے پانیوں کے اندر کھڑے ہیں، ٹخنوں کے پانی کے اندر، گھٹنوں کے پانی کے اندر، کمر کی پانی کے اندر جہاں تیر رہے ہیں. سب پتا کتنا پھل دیتے ہیں، 30 گنا، 60 گنا یا 100 گنا. یا بچھو بوٹی ہے، کانٹوں کی زندگیاں ہمارے گھرانے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے اوپر عیاں ہے. تو کرائسٹ کے اوپر، اس کی منسٹری کے اوپر یہ عیاں تھا بنی اسرائیل کے اندر
वो मौजज़ात करता, नजात देता, डोर टू डोर, सिटी टू सिटी, हाउस टू हाउस वो मनाती करता, जिंदगियां बचाता था। ये वो हिडन वर्क कर रहा था। लिखा बाजारों में उसकी आवाज सुनाई ना दी, यानी वो क्लेम नहीं कर रहा था, सिर्फ मिनिस्ट्री कर रहा था। हमारी खिदमत बोले, हमारे काम दिखे, हमारी फेलोशिप नजर आए, हमारी गवाही दिखे। गवाही के अंदर है, मिनिस्ट्री के अंदर है, खादिम है, फैमिलीज हैं, साबित करना है, साबित होना चाहिए। तो क्राइस्ट ने बहुत जांफशानी के साथ हिजकिय्याह की किताब के मुताबिक उन परगंदा भेड़ों को तलाश किया, जख्मी भेड़ों को, उनकी मरण पट्टी की, उनको वक्त के ऊपर चारा दिया, उनको खाना खिलाया, और लिखा है उसका दिल रहम और तरस से भरा रहता। और जब आज पाम संडे की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि लाजर 4 दिन का मुर्दा, यहूदी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है। इसलिए उनकी सोच थी, मिथ थी कि 3 दिन तक रूह जो है ये कब्र के चुगिर्द फिरती रहती, कोई जिंदा हो सकता है। पर 3 दिन के बाद नहीं, चौथे दिन तो क्राइस्ट ने जब ये मौजज़ा किया लाजर का, फिर तो हलचल मच गई और लोगों ने कहा जो नबी, जो बादशाह आने वाला था वो यीशु मसीह है, ये मसाया है, यही 5000 को खाना खिला रहा है। जिस तरह मूसा ने मन खिलाया, इसी तरह ये नबी दुनिया के अंदर आने वाला खुदा का बेटा मसाया यही है। तो इस मौजे ने, लाजर के मौजे ने एक हलचल जो है मच गई। और यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, जैसा कि जकरिया की किताब में हमने पढ़ा कि गधे पे सवार अपने शागिर्दों से कहा, सामने गांव में जाओ, वहां एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, उसको ले आओ। और उसको ले आए और उसके ऊपर क्राइस्ट बैठ गया, इसलिए कि नबी ने कहा था कि वो गधे पे सवार। गधे पे सवार इसलिए था कि घोड़ों के ऊपर जो बैठते हैं वो जंग के लिए निकलते हैं। गधे के ऊपर बैठने का मतलब है मैं दुनिया के साथ जंग करने नहीं आया, मैं सलामती लाया, ये मतलब। और वो सादिक है, हर बात उसकी हक है, बर हक है, ट्रू बात करता है, हर बात सच्ची बात। हमारा खुदाए सलूस ट्रू गॉड है, होली गॉड है, बाप भी सच्चा है, बेटा भी सच्चा है, होली स्पिरिट भी सच्चा है। और कलीसिया क्या होनी चाहिए? उसमें झूठ बोलने वाले भी हो, झूठी भी हो, गाली बकने वाली भी हो, नाच रंग करने वाली भी हो, अपने बच्चों को डांस सिखाने वाले भी हो, ऐसी हो, कैसी हो, वो भी ट्रू, सच्ची, सच्चे लोग, खुदा के प्यारे लोग। तो हमारा क्राइस्ट ट्रू गॉड, वो सच्चा, गधे पे सवार, यानी जो बात कही गई, लिखी गई, जो वो कहता वो उसी तरह ट्रू है। बाइबल में लिखा है इब्लीस झूठा है, और आगे क्या लिखा है? झूठों का बाप है। तो जो सच बोलते हैं वो मसीह से ताल्लुक रखते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो शैतान, वो अपने बाप इब्लीस से। कलीसिया में खुदा ने हमें जगह दी है, कलीसिया में अपनी जान कुर्बान करके हमें रखा है। हमारी पहचान सच्चाई से दिखती है, वर्शिप करने से दिखती है। आमीन। तो लिखा कि वो जब गधे पे बैठ गया तो भीड़ चिल्लाने लगी, नारे मारने लगी, होशाना इन द हाईएस्ट, आग में बाला पर होशाना। क्यों? इसकी भी नबूवत पीछे थी। ज़बूर 118 के अंदर उसमें लिखा, आ ए खुदा हमें बचा। तो होशाना का मतलब है टू सेव, हमें बचा। होशीना वर्ड जो है वो इब्रानी वर्ड है, होशीना। उर्दू लफ्ज है होशाना। इंग्लिश जो वर्ड है वो होज़ैना, और जो ग्रीक वर्ड है ओज़ैना।
اے خدا ہمیں بچا، ہمیں خوشحالی عطا کر۔ زبور 118 کے اندر، اور جب انہوں نے دیکھا کہ 5000 کو کھانا کھلانے والا یسوع مسیح یہاں پر ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ نعرے مارنے لگے، ہوشینا ہوزینا ان دا ہائیسٹ، آگ میں بالا پر ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ زبور 118 کے اندر، اور آگے لکھا ہم نے تجھے خدا کے گھر سے دعا دی ہے، یعنی بلیس کیا ہے تمہیں، خداوند نے بھیجا ہے اپنے بیٹے کو، اور اس قدر جوش تھا۔ آج بھی آپ یروشلم کے اندر آپ آج کی ان کی عبادات دیکھیے گا، جو بلیور وہاں ہے یروشلم میں، یروشلم کی گلیوں میں جلوس نکل رہے ہیں کہ ہمارا یسوع یہاں سے گزرا، اور نعرے لگ رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، چائنا میں، ساری دنیا کے اندر۔ اور یہ جو پام برانچ ہے، یہ کھجور کی ڈال لہرائی جا رہی ہے، کھجوروں کی ڈالیاں، کیونکہ آسمان پر بھی کلیسیا کے ہاتھوں میں کھجوروں ہی کی ڈالیاں ہوں۔ اس کا بھی مطلب ہے کھجوروں کی ڈالی کا، اسے خرمے کا درخت کہا گیا ہے زبور کی کتاب میں۔ تو یہ درخت بوڑھا بھی ہو جائے، بڑی بھی عمر ہو جائے، پھل لاتا رہتا ہے، آمین۔ تو یہ بزرگی کی علامت ہے۔ تو یہ جو وہاں نعرے لگے اور یہ ڈالیاں کا بچھانا، لوگوں نے کپڑے راستہ میں بچھائے۔ اگر تو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو، وہ تو پھر پروٹوکول اپنے حساب سے دیں گے، یہ تو لوگ کر رہے ہیں۔ اور جس کو بادشاہ مانا جاتا تھا، جب یہو کو بادشاہ اناؤنس کیا گیا تھا تو لوگوں نے کپڑے بچھائے، اس کے بعد کرائسٹ کے لیے بچھائے گئے۔ تو جب کپڑے بچھائے جاتے تھے، لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، جب کپڑے بچھ رہے تھے، یہ کون ہے؟ لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ تو ہیرودیس پلاطوس کو بادشاہ مان رہے تھے۔ جب کپڑے بچھنے لگے، نعرے لگنے لگے، تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ناصرت کا نبی یسوع ہے، خدا کا بیٹا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، آمین۔ یہ نشانیاں ثابت کرنے لگی، تو یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال ہوا۔ تو مرکز کی انجیل کے اندر حوالہ میں نے پڑھا کہ داؤد کی بادشاہی آ رہی۔ جب وہ آ رہا تھا تو لوگ کیا کہنے لگے؟ داؤد کی بادشاہی آ رہے، پر سارے ہیون کے اندر گیت گائے جا رہے تھے کہ بادشاہ، خدا کا بیٹا، ہوزینا ان دا ہائیسٹ، آگے بالا پر۔ کاش وہ نغمے آپ اپنے ذہنوں میں لائیں کہ وہ کیا تھے۔ اس لیے زمین کے اوپر کلیسیاؤں کے اندر جو عبادت ہو رہی ہے، جو گیت گائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی تو آگ بالا پر بھی ہوشانہ تھا، زمین کے اوپر بھی، ساری یونیورس کے اندر، اور پھر پہلے سے نبوت کرا دی گئی تھی زبور 8 کے اندر کہ مخالفوں کے سبب سے اس نے بچوں اور شیر خاروں کے منہ پر قدرت کو قائم کیا، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا کہ اس نے شیر خار بچوں کے منہ سے حمد کو کامل کروایا۔ یہ گیتوں کا وقت تھا، بادشاہ آیا ہے۔ پہلے سے یہودی لوگ تو اس کے خلاف تھے، پر خدا نے بھی ایسے لوگ تیار کر رکھے تھے، اوڈین کر رکھے تھے، قدرت ان کے منہ پہ تھی، گیت گا رہے تھے۔ اور زبور 8 میں لکھا ہے تاکہ وہ دشمن کو، انتقام لینے والے کو خاموش کرا دے، کیونکہ جب وہ نعرے مار رہے تھے ہوشانہ کے، تو یہودیوں نے مسیح سے کہا ان کو خاموش کرا۔ یسوع نے کہا اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آج کوئی چپ رہے گا؟ پھر کہیے میرے ساتھ، بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے ہوشانہ، ہوشانہ، آگ میں بالا پر ہوشانہ، بولیے
फरिश्तों ने बहुत ऊंचे ऊंचे वहां बोले हैं, यरूशलेम में भी हर एक सुबह उठ के रात, ये पाम संडे, ये हमारे जीसस के किंग होने का दिन है। और ज़बूर 118 में लिखा, ये वही दिन है जो बाप ने मुकर्रर किया, ये वो दिन है कि ये बादशाह डिक्लेयर हो जाए। और आज दुनिया के अंदर यही तो दिन मनाया जा रहा। यूएनओ बड़े बड़े दिन मनाती है हर रोज, कोई टीचर डे होता है, नर्स डे होता है, पेरेंट्स डे होता है, हर कोई दिन। काश उनको अक्ल आए तो आज का दिन वो बादशाह का दिन मनाते, पर दुनिया मना रही है। उनको होश आ जाए, अकल पकड़ लें कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो डे है वो तो यही है। दुनिया ने अपने दिन बना रखे जी, वैलेंटाइन डे, कोई कुछ डे बना रहा है, पर ये जो बादशाह का दिन है ये उनको नहीं पता। चले उनको नहीं पता, हमें तो पता। हमारे नजदीक हमारे बादशाह की क्या कदर है, उससे कितना हमारा लगाव है, कितना हमारा प्यार है, उसके साथ कैसे वफादार हैं हम। तो ये दिन ज़बूर 118 में ये वही दिन है जो मुकर्रर किया गया। और आगे उसमें लिखा, इसमें हम शादमान होंगे, खुशी करेंगे। ये लिखा है, क्या करेंगे? शादमान होंगे, खुशी करेंगे। गाते हैं, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। गाते हैं, आता है सब, चलें गाए। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, we will rejoice and be glad in it. This is the day, आगे आओ, has made, यही है दिन, यही है दिन जो खुदावन का है, जो खुदावन का है। हम होंगे शाद, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे, और खुशी करेंगे। यही है दिन जो खुदावन का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। यही है दिन, यही है दिन जो खुदावन का है। हालेलुया, हैप्पी पाम संडे। ये दिन हमने बाइबल की बात को उसी तरह मनाना है। जब लिखा आमीन, तो मैं मनाऊं ना आपके साथ मिलके, आप ना मनाए, हमारी टीम बैठी रहे, इसलिए आगे इसलिए दिन ही ऐसा यादगार दिन है कि वहां लोगों ने कपड़े बिछाए, रास्ता में डालियां लहराई, नबी ने पहले से नबूवतें लिख दी। ये वही दिन है जो खुदा उनका है। इसमें हम शादमान होंगे, बिन्नत सुरूर, नहायत शादमान हो। और लोगों ने कहा ये दाऊद की बादशाही आ रही है, ये उसका तख्त आ रहा है। और डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक जो तवारीख की किताब है, अब्दी बादशाही का अहद बांधा गया, दाऊद का अब्दी अहद, डेविडिक एटर्नल कोवेनेंट। क्या था कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी नहीं होगी, यानी एक इंसान अब्दुल्लाबाद हमेशा तक तेरे तख्त के ऊपर बैठेगा, वो मसाया, खुदा का बेटा, यहूदा का बब्बर। ने कहा ये बादशाही वो आ रहे हैं, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा। ये अहद बांधा या इसलिए कहा ये दाऊद की बादशाही आ रहे, आज में बाला पर होशा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम खुदा का जो उसे हमें दिया, और हमें अपने बादशाह की बशेब करनी है और उसे सारी बरकतें ले ले। वो गरीब बादशाह नहीं है, इसलिए तो लिखा होशाना, हमें बचाने वाला, खुशहाली बख्शने वाला। जो कुछ खुदा से यीशु के नाम से अब्दी बादशाह से मांगेंगे आपको मिलेगा, पर शर्त है उसके साथ चले। अगर दुनिया में चलेंगे तो फिर बारिश ही होगी, यहां धूप बरसेगी, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, पर अगर ब्लेसिंग लेनी है तो उसके साथ आप अगर सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी है, वो पूरी हो सकती।
صرف بادشاہ کے ساتھ پراپر چلتے رہیے, اس کی تمجید کرتے رہے, ورشپ کرتے رہیے. لکھا زبور 18 میں کہ اس نے بچوں شیخ خاروں کے منہ سے بولیے حمد کو کامل کروایا, ورشپ کو کامل اڈین کیا, مقرر کیا ان کو, تاکہ دشمن کو انتقام لینے والے کو خاموش کرتے. تو انتقام لینے والا تو ابلیس ہی ہے, اور آگے اس کی گورنمنٹ جو ہیروڈس اور دوسرے جو یہودی ریاکار تھے, ان سب کو سنیے خاموش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ورشپ. آمین. جو لوگ کلیسیا میں مس کر جاتے, بلیور بھی کہلاتے, میچور بلیور بھی کہلاتے, بہت روحانی بھی کہلاتے ہیں, پر کلیسیا کے ساتھ مل کے گیت نہیں گاتے. اور یہ ان کی جو کمزوری ہے, یہ انہی کو معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں گاتے. اسی نے دشمن کو خاموش کروانا ہے, اسی نے انتقام لینے والے کا منہ بند کرنا. آپ کے خلاف جو ابلیس کی قوتیں اٹھتی یا ہنڈر ہڈر کھڑی ہو جاتی آپ کے بزنس جاب گرانے کے اندر, وہ وجہ یہی ہے کہ ورشپ نہیں کرتے. بلیور کہلاتے ہیں, ورشپ نہیں کرتے. کلیسیا میں نہیں آگے کرتے تو گھر کہاں کرتے ہوں؟ گھر میں بھی کرے, کھانا کھاتے بناتے وقت, کام کرتے وقت گنگناتے رہے, ورشپ کرتے رہے. اور جب کلیسیا میں آئے تو پھر تو منہ کھلے. ابھی گایا نا ہم نے سب نے, یہ وہ دن ہے کیسے زبان, گونگے کی زبان گائے گی, بولے گی, کھلے گی خداوند کے لیے. تو اپنی لائف کا ہمیں جائزہ لینا کہ خداوند کے لیے کتنا وقت دیتے کہ ادھر ادھر پھرتے رہتے, یہ گیت گائے, مسرور ہو, معمور ہو, یعنی ڈھیلے ڈھالے دنیا کے اندر بس کھانا پینا آرام کرنا. یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. انسان سدا روٹی سے زندہ نہیں رہے گا, بلکہ ہر ایک اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی. تو خداوند میں ہمیں شادمان ہونا ہے, مسرور ہونا ہے. تم خاموش ہو جاؤ گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اور جب وہ خاموش کرواتے تھے, کیا تم نے اے ربیو فقی فریسیوں نہیں پڑھا؟ کبھی نہیں پڑھا. ظاہر انہوں نے بھی نہیں پڑھا, پڑھا ہوگا تو رٹے لگاتے ہوں گے. آج بھی بائبل گھروں میں نہیں پڑھتے. پڑھو, سنو, ایک ایک مکاشفہ, ایک ایک نوشتہ پتا ہو. کیا تم نے نہیں پڑھا؟ انہوں نے خاموش ہو گئے. میں نے پڑھا ہے, بڑی دفعہ پڑھا, آپ نے بھی پڑھا, پرنتو سنا ہوگا. پر پڑھیے بھی, سنیے بھی. خدا نے شیرخوار بچوں کے منہ سے, اب شیرخوار کا یہ مطلب نہیں کہ جو 1-2-3 سال کے بچے, شیرخوار کا جو خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, وہ جماعت, خدا کے بیٹے بیٹیاں, یہ وہ ہیں جو اس کے گیت گاتے. یہ نہیں کہ دودھ پیتے بچہ اس کی بات ہو رہی ہے. خدا کے کلام کا دودھ پینے والے وہ گیت گاتے ہیں جو یسوع کی پہچان رکھتے ہیں. اور بنی اسرائیل نے اس وقت کو کھو دیا. وہ خاموشی کراتے لگے, کوئی گیت چپ کرا رہا ہے, کوئی لوگوں کو خاموش کرا رہا ہے. ان کا مطلب ہے بس دنیا ہی کے اندر رہو. پر یسوع مسیح کو فالو کرنے والے وہ نعرے مارے. داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے. ڈیوڈک کویننٹ کے مطابق ابدی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا آ رہا ہے. بے شک گدھے پہ سوار ہے, مگر نبوت کے مطابق وہ تخت کے اوپر, داؤد کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کروبیوں کے اوپر سوار ہے. پوری کائنات کے اندر گیت گائے جا رہے ہیں. یہ اس دن ہوا ہے. اور میں آپ خاموش رہ جائیں. اس لیے کلیسیوں کے اندر جب ورشپ ہو رہی ہوتی ہے, گائیے, تالی بجائیں اپنے بادشاہ کے لیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ابلیس کو موقع ملے. لکھا ہے کہ اس نے بچوں کے منہ پہ اس قدرت کو, یہ قدرت ہے گیت گانا, پار ہے. کس کو خاموش کرانے کے لیے؟ بولیے, ابلیس کو.
اور قبائل جب گا رہی ہو یا آپ سب، آپ ابلیس کو خاموش کرا دیتے ہیں کیونکہ خدا ان کا تخت لگا ہوتا ہے۔ برکتیں پانی ہے، راز یہ نوٹ کر لے، ورشپ کیا کر، گیت گایا کر، اور کلیسیا کے ساتھ بھی مل کر۔ آپ دیکھیے کوئی آپ کی برکت چھوٹ گئی ہوئی ہے، جلد مل جائے گی، تو ورشپ تو کیجیے، آئیے تو صحیح، گائیے کلیسیا کے ساتھ مل کے۔ یہ نہیں کہ سال کے سال جیسے میں آپ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا میں ریگولر آتے ہیں، آپ میں سے کوئی گھر میں نہ بیٹھ جائے، جو بیٹھتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ میرا کھانا یہ بولیے کہ آپ نے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں، پھر جائیے خوب اچھے سے اچھا کھانا کھائے، روز روز اس کی پہچان میں ورشپ لکھا ہے، دشمن کو، انتقام لینے والے کو خاموش کروا دیں گے، اور ہوشانہ سے انہوں نے خاموش کروایا، بتایا کہ بادشاہ آ گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنی خوشی شادمانی تھی اس وقت، اور آج بھی تھی نا، بولیے۔ مگر کرائسٹ رو بھی رہا تھا، یروشلم میں داخل ہوا تو بولیے رو رہا، لکھا یروشلم پہ بہت رویا۔ کیوں رویا؟ کہ میں آ گیا ہوں، پر ان کو نہیں پتا، ان کو سمجھ نہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جیسے آج عبادت ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے بس، تو آنسو ہی آئیں گے نا۔ رویا کس بات سے؟ کہ ان کی عدالت ہوگی، یہ مارے جائیں گے، ایٹرنل ججمنٹ تو ہوگی وائٹ تھرون کے اوپر، پر جنہوں نے ہوزینا ہوشانہ کو نہیں پہچانا، بادشاہی کو، ڈیوڈی کنگڈم کو نہیں پہچانا، مسایہ کو، وہ رو رہا ہے۔ اس نے کہا، اے یروشلم، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے لینا چاہتی ہے، میں نے چاہا کہ اپنے پروں کے نیچے لے لوں۔ رو رہا ہے یروشلم کے اوپر، اور کہہ رہا کہ وہ دن آئیں گے کہ یروشلم فوجوں سے گھرا ہوا دیکھا جائے، اور وہ یروشلم کو تباہ کر دیں گے، اس کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ یروشلم میں لوگ خوشی منا رہے ہیں، پر وہ رو رہا ہے۔ آگے لکھا کہ اس دن، یعنی یہ وہی دن ہے جو خدا نے بنایا، اور کرائسٹ نے کہا آج کے دن تم پر سلامتی ہوئی، تم نے اس کو نہ پہچانا، تمہاری آنکھوں سے وہ اوجل ہو گئی، چھپ گئی وہ سلامتی، جس دن تم پر نگاہ کی گئی کہ خدا نے نگاہ کیا، اپنا بیٹا بخش دیا ہے، یہ سلامتی۔ مگر انہوں نے ریاکاری کی، آنکھیں بند تھی، ان کی آنکھوں سے چھپ گئے، اور وہ رو رہا ہے کہ یروشلم کو فوجوں سے جب تم گھرا ہوا دیکھو گے تو سمجھ جانا کہ اس کا اجڑ جانا قریب ہے، اور کوئی پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس وقت کو نہ پہچانا، مسایہ کو رد کر دیا۔ اب ججمنٹ ہوگی، پر میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ جزوی عدالت، ابھی وائٹ تھرون کی عدالت آنی ہے، پر وہ فضل لے کے آیا، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ فوجوں سے گھرا ہوا وہ شہر ہوگا، اور یہ پھر 70 عیسوی کے اندر جو ہے یہ یروشلم اجڑ گیا۔ آپ ان کی عدالتیں دیکھیے، غور سے جملہ سنیے، جتنی عدالت بنی اسرائیل کے اوپر ہوئی ہے کسی کے اوپر نہیں۔ غیر قوموں کی بادشاہیاں ختم ہو گئی، پر اس کو بار بار موقع دیتا رہا۔ کبھی مصری ان کے اوپر ظلم کرتے، کبھی اسور کے لوگ ان کو غلام بنا لیتے 10 قبیلوں کو، کبھی یہودا کی بادشاہی کو بابل کے لوگ 70 سال وہاں پر دکھ انہوں نے اٹھایا، روٹی پانی کو ترستے،
और जानवरों की नजासत के ऊपर ये खाना बनाते, पानी नाप नाप कर मिलता था, बेकार में इनसे काम लिया जाता था। उनकी कमरानियां, उनके बच्चे जो सुरख थे, उनकी स्किन वो काले पड़ गए, खुराक नहीं थी, इतनी जजमेंट। और जब फिर खुदा का बेटा आया गले लगाने, फिर रद्द कर दिया, तो उसने कहा फिर अब यरूशलेम फौजों से गिरा, रद्द करोगे फिर फौजें आएंगी। आप भी कोई मसीह से दूर होगा, कान खोल के सुन ले, शैतान आएगा, उसका बेड़ा गर्क करेगा। बचना है तो मसीह के पास रिफाकत, कि जब निगाह की गई है तो उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने नहीं जाना। जब उनके ऊपर निगाह हुई तो लिखा उसका उजड़ जाना करीब। और फिर 70 ईस्वी में हैकल का पत्थर पे पत्थर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, आग लगा दी उन्होंने उस हैकल को जो सुलेमान ने बनाई, आग से जला दी गई। तो लिखा है पत्थर पे पत्थर बाकी, अभी वहां पर सिर्फ थोड़ा सा दीवार का हिस्सा है, उसे दीवारे गिरिया कहते हैं, बाकी सारी हैकल बर्बाद होगी। अंदर सोने की चीजें थी जो हैकल के अंदर, तो जब लूट मार उन्होंने की, आग लगा दी हैकल को, तो वो सोना पिघलकर पत्थरों के अंदर दरारों में आ गया। उस सोने को लेने के लिए इन्होंने पत्थर निकालने शुरू किए, तो सारा पत्थर निकाल के ये पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा, सब कुछ मलिया मेट वो हैकल हो गई। जो निगाह करने का वक्त था सलामती का, उन्होंने नहीं पहचाना। खुदा का बेटा मैंने आपने पहचाना है और खुदा के कदमों में है, रिपेंट किया है, बैप्टाइज है, होली स्पिरिट से बैप्टाइज है, गीत गाते हैं, वर्शिप उठाते हैं, वक्त देते हैं खुदावंद को। पर जो आज मसीह के साथ चलता हुआ फिर भी दुनिया में जाता है, जब वो होश पकड़ ले, पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहता, सब कुछ छिन जाता, सब कुछ हाथों से निकल जाता है। मसीह के साथ सच्ची जिंदगी बसर करें, मसीह की वर्शिप करें, उसकी शुक्रगुजारी करते रहे, तो ये जुज़वी जजमेंट उनके ऊपर होती रही, मगर व्हाइट थ्रोन के आगे फिर खड़ा होना पड़ेगा बनी इस्राइल को। तो आप देखिए 70 ईस्वी में तबाह हुई, अब एक और दफा फिर तबाह होगी। वो मुखालिफ है मसीह के दौर में, अभी भी कबूल नहीं कर रहे। आप अंदाजा करें, 70 ईस्वी में मैंने बताया, मगर आप फिर बोलिए, अब फिर उनकी बर्बादी करीब है। कब? मुखालिफ मसीह के दौर में। होश नहीं पकड़, समझ नहीं उनको आ रही। कब तक ये जुल्म उनके ऊपर होता रहेगा? खुद अपने ऊपर जुल्म ले रहे, खुद। हर कोई जो यहां बैठा है, जरा मेरे सवाल का जवाब देने रेगुलर है कलीसिया के साथ, तो क्या फिर बनी इस्राइल की तरह ना हुए? क्या प्रॉब्लम है कि खुदा से कोई दूरी इख्तियार करे? बार बार इतनी मार खाई उन्होंने, बार बार रुसवा हुए, शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त होती चली गई, मगर वो लोग, उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। रेगुलर होना साबित करता है कि हम उसको प्यार करते हैं, कि अपने कामों के लिए आप बनाए गए हैं, आपके लिए खून बहाया गया है। इसलिए टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया है तो सबके लिए मैसेज, पर यहां हमें घर बैठा ना दिखे। वो कहे, ऐ खुदावन मैं तेरे कदमों में, खुदा की बारगाह अक़दस के अंदर हूं, कि रिश्तेदारों के पास वो उसका वक्त है, दूसरे दिनों में जाए, मगर आज का दिन बोलिए, बोलिए खुदावन के कदम। हमारी कलीसिया
लोग कहते हैं ये क्यों स्ट्रांग है, इसीलिए स्ट्रांग है, खुदा उनको प्यार करते। जिस तरह घर का हेड होता है ना, अब्बा जी बच्चे को गलती नहीं करने देता, वो घराने डिसिप्लिन में होते हैं, मां कंट्रोल करे डिसिप्लिन में। तो कलीसिया में अब्बा जी खामोश रहे, यहां नहीं, हम खामोश रह सकते, पूरी तरह आगाह होते हैं हर एक के। या तो कह दो हम आपको कलाम नहीं सुनाते, या तो कह दो कि हम ठीक चरागाह में नहीं बैठाते, या तो कह दो जी यहां नहीं कलाम, तो फिर हम जो मर्जी करें। पर जब हम आपके लिए खुदा से कलाम लेके आ रहे हैं, अपना वक्त खुदावन को देना है। आमीन। और आप सब जो अक्सरियत है, जो खुदा के साथ चलते हैं, आप सबको शाबाश। और जो नीम घर में जरा बाज आ जाए, वो दिन आते हैं कि यरूशलेम बोलिए घेरा जाएगा फौजों के साथ, आर्मी के साथ, और 70 ईस्वी में बर्बाद हो गया यरूशलेम। ये जुज़वी अदालत उसके ऊपर होती रही। हवाला मैंने पढ़ा था 19वां बाब रेवलेशन, क्या मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और सफेद घोड़ा देखा, उसके ऊपर बोलिए एक सवार बैठा, बोलिए जो सच्चा और बरहक कहलाता है, सच्चा बरहक कहलाता है। गधे में से बाहर आया तो लिखा सादिक, सच्चा। घोड़े पे आ रहा है तो बोलिए सच्चा बरहक, खुदा का बेटा है। पहले डंकी के ऊपर आया, गधे के ऊपर हम्बल होके आया है, जान कुर्बान करने के लिए आया है, अब बखार मसीह की जान लेने के लिए आ रहा है, और कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए व्हाइट हॉर्स के ऊपर आ रहा है। और लिखा है आसमान की फरिश्ते उन सफेद घोड़ों के ऊपर सवार उसके पीछे पीछे आ रहे। हर मजदूर की वादी के अंदर एक बड़ी जंग होगी। अब हॉर्स के ऊपर आ रहा है, अब गधे के ऊपर नहीं, समझे? है वो सच्चा बरहक, आया गधे पे ही, अब सच्चा बरहक अब घोड़े पे आएगा, लड़ने के लिए आएगा। उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, उसके साथ तो लिखा है बहुत से ताज, यानी फाते है, हर चीज में फाते, बहुत से ताज, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने, और उसकी रान के ऊपर लिखा हुआ, लेग के ऊपर बादशाह बादशाह, खुदावंदों का खुदा। यह जोर की अलामत होती है। पहले तो सलीब पर लिखा यहूदियों का बादशाह, वो अपनी लेग पे लिखा दिखाएगा कि मैं ही हूं यहूदियों का बादशाह, मैं हूं जो जहान का बादशाह। सुनिए, इफ्राइम से रात का मतलब कि इस्राएल के अंदर जंग करने वाला फिर कोई नहीं होगा, खुदा का बेटा मसाया बादशाही करेगा, और यहूदी यूनानी इस्राएली सब ये अपने रथों को घोड़ों को काट डालेंगे, और फिर खुदा यीशु की बादशाही, मसाया की बादशाही जो डेविड के टेंडर कॉवेनेंट के मुताबिक होगी, उसके अंदर अब्दुल्लाबाद रूल करेंगे। आगे लिखा है रास्ते के साथ, और रास्ते के साथ ही वो इंसाफ करेगा, जस्टिस करेगा, व्हाइट थ्रोन के ऊपर, व्हाइट घोड़े पे आया, फिर किसके ऊपर बैठेगा? व्हाइट थ्रोन के ऊपर। रास्ते के साथ दुनिया का इंसाफ करेगा, जो यीशु को कबूल नहीं करते, उसके साथ नहीं चलते, उसको अपना बादशाह नहीं मानते, उसकी वर्शिप नहीं उठाते, वो व्हाइट थ्रोन के एक एक बात का हिसाब होना है कि वो संडे मिस किए किधर है, वो हिसाब देना पड़ेगा। इबादत क्यों नहीं की, ये वक्त दुनिया में क्यों दे दिया? खुदा का वक्त खुदा को, हर एक अपना वक्त खुदा को दे, और उसकी वर्शिप उठाने वाले वही खुदा के बेटे और बेटियां। तो लिखा है यशायाह 2 बाब के अंदर
کہ اس کی بادشاہی کے اندر یہ جنگ و جدل ختم ہو جائیں گے. اور لکھا ہے لوگ اپنی تلواروں کو توڑ کر ہنس میں بنا ڈالیں گے, بھالوں کو توڑیں گے, ویپنز اسلحہ ختم ہو جائے گا. لکھا اسرائیل سے راتھ اور گھوڑے اور یہ کاٹ کر لے جائیں گے. کا کیا مطلب ہے؟ اب وہاں پر گھوڑے ہیں, اب وہاں پر اسکاٹ میزائل ہے, وہاں پر ایٹامک بام ہے, ویپنز ہے. اسرائیل کے پاس جدید اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, اتنا دنیا کے پاس نہیں. پر بائبل میں لکھا میں اسرائیل سے گھوڑے یعنی جنگ جدل ختم کر دوں گا. ان کے تمام ایٹم بم, ان کے سب ہتھیار سب ختم ہو جائیں گے, کیونکہ بادشاہ یسوع مسیح اس کی بادشاہی آ جائے گی. اور آج بھی آپ دیکھیے, میں آپ ہماری حفاظت خدا کا بیٹا کرتا, کوئی اسلحہ نہیں کرتا. میرے ویپنز, میرے ہتھیار خداوند کے وہ میرے باندھے ہوئے ہیں. ان پادریوں کی طرح نہیں کہ ساتھ منہ جمانے دنیا دار گنہگار وہ چل رہے ہوں, وہ اس کے فرشتے ہیں. ویسا ہی آپ ہے. پھر بھی لوگوں کو سمجھنا, پھر بھی اپنا وقت کھوئے, خدا پہ بھروسہ. وہ گھوڑوں کو اسرائیل سے نیست کر دے, ختم کر دے. اسی طرح جو کلیسیا کے اندر ہیں وہ بھی اسی طرح امن و امان کے اندر, یا اس کی بادشاہی ہے. وہ ہمارا بادشاہ ہے, راستے سے انصاف کرتا ہے, عدالت کرتا ہے, ہر ایک کی جو جنگ لڑنے کی کوشش کرتا ہے. آج گھروں میں جو لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہر وقت لڑائی ہی کی سوچتی ہے اسے. یاد رکھے وہ مسیح سے دور ہے. خدا کی حضوری میں چلنے والا, ورشپ اٹھانے والا, وائٹ تھرون کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا. اس بنی اسرائیل نے بہت مار کھائی, مخالف مسیح کے یار میں بھی مار کھائے گا. مگر جب یسوع مسیح کی پہچان آئے گی, دو نبی وہاں خدمت کریں گے, تب وہ یہ کہیں گے کہ آنے والا پر خدا کو ہوشانا. پھر کہیں گے مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے, اور مسیح کی آمد ہو جائے گی. انہوں نے بھی مار کھا کے آنا ہے, پر میں آپ بغیر مار کھائے آ جائے. اس نے میرے لیے آپ کے لیے مار کھائی. فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہو جائے. اور ابراہیم میں کیا لکھا, تاکہ وہ فضل ہم پر آ جائے, ظاہر ہو, مل جائے. آگے بولیے, جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے, یعنی وائٹ تھرون کے سامنے. اور آج بھی فضل کے سامنے رہنے والے لوگ بچ جائیں گے. اور جیسے آج پام سنڈے پہ اسے بادشاہ مان رہے ہیں, وہ عبدالآباد ہمارا بادشاہ رہے گا. اس کی ران پہ لکھا ہوگا, بولیے بادشاہوں کا بادشاہ خدا مت کا. آئیے کھڑے ہو جائے.